فنی جوک: ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے دونوں نے فلم کا پروگرام بنایا اور اس کے بعد صاحب سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے۔ رات کی وہ سیکرٹری کے ہاتھ سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے ان سے پینسل مانگ کر اپنے کان پر پھنسا لی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیوی فاتحانہ انداز میں بولی: جھوٹ، بکواس، تمہیں شو مارنے کی عادت ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک اور دفتر میں کام کر کے آ رہے ہو، پینسل ابھی تک تمہارے کان پر لگی ہوئی ہے۔ No, 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 no. فنی جوک: سردار دروازے میں گن لے کر کھڑا تھا۔ سردار: سردار جی، آپ گن لے کر کیوں کھڑے ہو؟ سردار: میں شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ سردار: تو جائیں نا۔ سردار: کیسے جاؤں؟ باہر کتا کھڑا ہے۔ جوک: ایک خاتون نے گھبرا کر شوہر کو اطلاع دی: میں آپ کوکنگ کلاس اٹینڈ کرنے نہیں جاؤں گی۔ شوہر: کیوں نہیں جاؤ گے؟ بیوی: آج غلطی سے مجھ سے کچھ جل گیا۔ شوہر: کیا جل گیا؟ بیوی: کلاس روم۔ فنی جوک: شوہر: ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو اپینڈکس کی وجہ سے بہت درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر: بے وقوف، میں نے 1 سال پہلے ہی تمہاری بیوی کے اپینڈکس کا آپریشن کر کے نکال دیا تھا۔ اس دنیا میں ایسا ایک بھی انسان نہیں ہے جس کے 2 اپینڈکس ہو۔ شوہر: آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن کچھ لوگوں کے پاس دوسری بیوی بھی تو ہو سکتی ہے۔ فنی جوک: لڑکے بیچارے پیدا ہی بے عزتی کروانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی کو لڑکا پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں کون ہے وہ گدھا، اور اگر لڑکے کو لڑکی پسند آ جائے تو گھر والے پوچھتے ہیں ابے گدھے کون ہے وہ لڑکی۔ جوک: بیوی: سوچ رہی تھی ہمیں گرمیوں میں گھومنے کے لیے سوئٹزرلینڈ چلنا چاہیے، کتنے پیسے لگ جائیں گے بھلا؟ شوہر: کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ بیوی: وہ کیسے؟ کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ فنی جوک: لڑکی: آج مت ڈالو۔ لڑکا: کیوں؟ لڑکی: کل تم ڈال کے سو گئے تھے، بہت درد ہوا، آئی ڈراپس ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ جوک: شوہر: جناب مجھے چھٹی چاہیے، بیگم کو شاپنگ پر لے کر جانا ہے۔ آفیسر: نہیں ملے گی چھٹی۔ شوہر: شکریہ سر، مجھے پتا تھا مصیبت کے وقت آپ ہی کام آئیں گے۔ جوک: پولیس: تمہیں کپڑے کی دکان سے چوری کرتے ہوئے ماں بہن کا خیال نہیں آیا؟ چور: جناب خیال تو آیا تھا، مگر دکان میں صرف مردانہ کپڑے ہی تھے۔ کل بیگم سے ضروری بات کرنا تھی، سو ایک طویل سوچ وچار کے بعد بیگم کو دفتر سے میسج کیا: آپ آج کھانا مت بنانا، میں آپ کے فیورٹ ریسٹورنٹ سے لے آؤں گا اور آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہوگا۔ دفتر سے واپسی پر بیگم کا پسندیدہ سوٹ لیا، پھر ریسٹورنٹ جا کر بیگم کا پسندیدہ کھانا پیک کروا کر گھر پہنچا۔ بیگم کو گفٹ پیش کیا تو حیران سی تھی۔ میں نے خود کھانا ٹیبل پر لگایا تو بیگم مزید حیران۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً میں نے پھرتی سے برتن سمیٹے، کچن میں رکھے اور چائے بنا کر لایا تو بیگم حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی: آج سب خیر تو ہے نا؟ میں نے اطمینان کے ساتھ کہا: ارے بیگم، موسم اتنا اچھا ہے، آپ اپنی فیورٹ گڑ والی چائے انجوائے کریں نا، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ چائے ختم ہوتے ہی بیگم بیڈ روم میں چلی گئی، جبکہ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے 2-3 ای میلز کا جواب دیا اور کمرے میں پہنچ گیا جہاں بیگم تھکی ہاری سی لیٹی تھی۔ میں نے پوچھا: بیگم کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم بولی: تھک گئی، سارا دن گھر کے کام کر کے ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ میں فوراً آگے ہوا اور کہا: لائیے بیگم، میں دبا دیتا ہوں، گھر کے کام اتنے آسان تو نہیں ہوتے نا۔ میرے اس جواب پر بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی: آج خیر تو ہے نا؟ آج تک تو ایسا کبھی نہیں کہا۔ میں نے جواباً کہا: بیگم مجھے آج احساس ہوا کہ آپ سارا دن گھر کے کام کرتے ہیں اور تھک جاتے ہیں، تو سوچ رہا تھا کہ کوئی ہو جو آپ کا ہاتھ بٹائے۔ بیگم نے کہا: نا مجھے کام والی ماسی نہیں رکھنی، یہ ماسی گھروں کی باتیں دوسرے گھروں میں بتاتی ہیں۔ میں نے فوراً کہا: ارے بیگم، کام والی ماسی کون رکھ رہا ہے؟ بیگم: تو پھر؟ میں نے جلدی سے کہا: ارے بیگم، وہ آپ کی سہیلی ہے نا صنوبر، وہ جو بینک مینیجر ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی،
تو سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے میری شادی کروا دیں تو آپ کو اتنی مشقت تو نہ کرنا پڑے۔ میری اس بات کے بعد میری آنکھ ہسپتال کے ICU میں کھلی اور ڈاکٹرز کے بقول مجھے 7 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ 3 پسلیاں، 2 دانت اور ایک ٹانگ متاثر ہوئے ہیں۔ سیدھا سیدھا انکار کر دیتی، اس میں اتنی مشقت کی کیا ضرورت تھی؟ No, 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 no.